تو کوشش کریں آپ تمام دوست احباب جتنے بھی یہاں پر جمعۃ المبارک میں تشریف لائے ہوئے ہیں 10 دن کے اعتکاف کی کوشش کریں، اور اسی مسجد کے اندر فیضان اتار میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال یہاں پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ اعتکاف ہوتا ہے، اور ہمارے اعتکاف کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کھانے پینے سے ہٹ کر، وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے، لیکن جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں الحمدللہ کہ یہاں پر وضو کے مکمل مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مکمل مسائل سکھائے جاتے ہیں، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، فرائض ہیں، اس کی شرائط ہیں، مکروہات تحریمیہ ہیں، یعنی ایسے مسائل کہ اگر نماز کے اندر وہ ہم سے سرزد ہو جائیں تو بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر نماز دوبارہ دہرانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں الحمدللہ ان غلطیوں کی یہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے، ہمیں وہ چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح میت کو کفن دینے کا طریقہ، اس کو غسل دینے کا طریقہ، اور میت کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، اسی طرح اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں نماز جنازہ کی، دیگر جو دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ 10 دن کے اندر بندہ پڑھ تو نہیں سکتا تجوید کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ سدھ بدھ ہو جاتی ہے، کم از کم ہمیں اتنا نالج مل جاتا ہے کہ یار قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہماری صورتیں تجوید کے ساتھ ہو جائیں، ہماری جو نماز ہے یہ بھی پوری نماز تجوید کے ساتھ ہو جائے ہماری۔ اور اس کے علاوہ جو سفر کے مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ باقاعدہ بورڈ پر سکھائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز میری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ میں نے طلاق کے مسائل ہو گئے، سفر کے مسائل ہو گئے، اسی طرح جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم بورڈ پر باقاعدہ کورس کر کے دکھائیں گے اپنے لوگوں کو جو اعتکاف میں آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ اچھی بات ہے، وہ بھی رب کا گھر ہے، بیٹھنا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہاں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کو اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو نہیں ملیں گی جو یہاں پر ہم پریکٹیکلی طور پر سکھاتے ہیں۔ وہاں اگر بندہ اکیلا بیٹھا نا تو بندہ اپنے امام مسجد سے پوچھتا ہوئے شرماتا ہے، یہاں آپ کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہاں ہم خود سے بتا رہے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، جس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یار میرا بھی یہ مسئلہ ہے۔ بعض اندر سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ سوال سب کے اعتبار سے ہوتا ہے، جی اگر نماز کے اندر ایسا ہو جائے، اگر غسل میں ایسا ہو جائے، اگر کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یوں ہو، تو مختلف قسم کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے وہ یوں کر کے کسی کی طرف منسوب کر کے پوچھا جاتا ہے، تو پھر ان کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ظاہر ہے پوچھنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں نہیں شرمانا چاہیے، دین کے معاملے میں نہیں شرمانا چاہیے، لیکن شرم آ رہی ہوتی ہے، کچھ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، یار اب ہم کیسے پوچھیں، لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ان کو یہ غسل کا بھی مسئلہ یہ نہیں آتا، اس کو کپڑا پاک، تو کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل آپ کی شرم بھی باقی رکھی جائے گی، مطلب آپ کا پردہ بھی باقی رکھا جائے گا، اور الحمدللہ اس طریقے سے آسان انداز میں یہاں پر مسائل بتائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ سارا دن یہ سیکھنے سکھانے کا اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر روز عصر کی نماز کے بعد علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اس بار بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے جو باہر سے علماء کرام تشریف لائیں گے ان میں دعوت اسلامی کا جو ملتان میں دارالافتاء اہل سنت ہے، اس کے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز مدنی صاحب جو کہ فتوے دیتے ہیں وہاں پر دارالافتاء کے اندر ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ یہاں پر ایک خصوصی خطاب ہوگا۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی کے ملتان کے دورۃ الحدیث کے شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام شبیر سعیدی صاحب، ان کا بھی یہاں پر بیان ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں کے جو ایک سابقہ امام و خطیب رہ کر گئے ہیں مولانا کاشف مدنی صاحب، ان کا بھی ایک بیان ہونا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شمون رضا عطاری صاحب، ان کا بھی یہاں پر ایک سنت و برا بیان، یہ ہم ان کے ٹائم لے چکے ہیں باقاعدہ سے الحمدللہ۔